اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین حضرات، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کریم رب العزت کا براہ راست کلام اور بارگاہ الوہیت سے اترے ہوئے الفاظ کا وہ مجموعہ ہے کہ جس کی نسبت ایسا وہ کلام جو بادشاہوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک، وہ حاکموں کا حاکم، اس نے اس کو کلام فرمایا۔ لہذا اس کی تلاوت کے وقت میں آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے جو اس کلام اور صاحب کلام کی عظمت شان کے مطابق ہوں۔ اس لیے آج کے اس حلقے میں جہاں ہم رمضان المبارک میں قرآن پاک کو زبان پر تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کی آیات پر تفکر بھی نہیں کرتے، میں اس بات کی طرف دعوت دوں گا کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ بڑی عظیم کتاب ہے اور وہ اتنی عظیم مولا کریم عز و جل کی یہ وہ کلام ہے کہ جو سب سے افضل کلام ہے۔ اس لیے اس کے پڑھنے میں بدنی پاکیزگی بھی ہونی چاہیے۔ روحانی طور پر بھی انسان اپنے مرتبے کو اس طرح حاصل کر سکتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو پہلے طہارت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے متوجہ کرے گا کہ میں کس کتاب کو ہاتھ لگا رہا ہوں۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اس کتاب کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ کے ہاتھ پاکیزہ نہ ہوں۔ لا یمسہ الا المطہرون میں علماء اور فقہاء نے یہاں تک لکھا کہ اس کو باوضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے آداب میں یہ بات ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے مسواک کیا جائے تاکہ دانتوں میں خوشبو ہو، کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ دانتوں سے جب کراس کرتے ہوئے منہ سے نکلتے ہیں تو اس کتاب کے پڑھنے میں وہ نور اسے حاصل ہوگا، کیونکہ منہ کو صاف ستھرا کرنے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا اہتمام فرمایا، مسواک سے وضو کیا، مسواک سے نماز پڑھی، مسواک سے اپنے گھر میں جا کر تشریف لے جاتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا عمل پھر جیسے نماز کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، ایسے قرآن پاک کی تلاوت کے ثواب کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی تلاوت جب کی جائے تو قبلے کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا جائے، اور اگر کوئی شخص قبلے کی طرف نہیں ہے، روح بقبلہ ہونا یہ کوئی شرط نہیں، کسی بھی جہت میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن تاہم یہ کہ قلب و دماغ کے حضوری کے ساتھ بیٹھے، اس کا دماغ قرآن پاک کے پڑھنے میں حاضر ہو، اس کی نظروں میں اس کتاب کی عظمت کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہو اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کرے کہ میں اپنی نگاہوں سے کتنی اعلیٰ کتاب کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنی زبان سے کتنی عظیم کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اس لیے عاجز بن کر اور اپنے آپ کو کمتر اور ذلیل سمجھتے ہوئے اس رب ذوالجلال کے سامنے قرآن پاک کے پڑھنے کا یہ تصور رکھے جس میں اپنے قلب و جگر کو، قلب و دماغ کو متوجہ کرنے کے ساتھ اس انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کرے کہ بندہ پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرے کہ میں رب کو سنا رہا ہوں۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اس طرح اس کتاب کے پڑھنے میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ جب بھی اس کتاب کو شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس سے اس کا آغاز کریں، کیونکہ اللہ کی پناہ میں انسان کو آنا چاہیے شیطان مردود کے شر سے۔ ظاہر ہے کہ انسان جس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب اللہ کی تلاوت کو شروع کرتا ہے تو شیطانی وسواس سے اس کا دل پاک و صاف ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پھر نام اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے جو بڑا رحمان، جو بڑا رحیم، جو بڑا مہربان اور رحم کھانے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کی ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، سوائے ایک سورت کے جو سورت توبہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز نہیں، باقی 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔
تاہم یہ کہ اگر کوئی شخص سورۃ توبہ کا آغاز اگر کرنا چاہے تو وہ بسم اللہ سے نہیں کرے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم برات من اللہ، اس طرح سے سورت کا آغاز، یعنی کیونکہ بسم اللہ سے نہیں تو پھر بھی اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی وَإِذَا قُرِّئَتْ عَلَيْهِمْ آیات، کہ ان آیات کے پڑھنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور آیات کا آغاز قرآن پاک میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب بھی تم اس کلام کی تلاوت کرو تو اس میں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور دل میں یہ تصور جماؤ کہ میں اللہ کا کلام بغیر کسی واسطے کے سن رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کی مسرت اور اس کی خوشی پڑھنے میں اپنی زبان پر بھی ہو، اس لیے خوبصورت انداز سے پڑھا جائے، دل میں بھی راحت ہو، اور آیات کو آہستہ آہستہ تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ کلام جو جبریل امین کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اطہر پر نازل ہوا، پھر اللہ نے اس کتاب کو امت میں ایسا جاری اور ساری کر دیا کہ جو شخص بھی اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ رب سے کلام کرتا ہے۔ اس لیے رب العزت سے مغفرت اور رحمت کی طلب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ان میں بہت ساری آیات ایسی ہوتی ہیں جن میں وعید اور عذاب کا ذکر ہوتا ہے، اس وقت ان آیات کو پڑھتے ہوئے اور یا سنتے ہوئے رویا جائے، آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا، اے عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تو قرآن پڑھ اور میں سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو آپ کے قرآن کے سننے میں مزہ آتا ہے، ہمیں وہ لطف آتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں آپ پڑھیں اور ہم سنتے رہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ جیسے آپ میرے قرآن سننے سے مزے لیتے ہیں میں بھی اپنے امتی کا قرآن سنتے ہوئے مزے لوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو جس وقت یہ فرمایا تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کو پڑھنا شروع کیا، میری نگاہیں رسول اللہ کے چہرے انور پر تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میرے قرآن پاک کے سننے کی طرف ایسے متوجہ تھے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ میں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کے سننے میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہیں۔ آپ نے قرآن سنتے ہوئے کتنا تفکر و تدبر کیا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں کے آنسو بہتے ہوئے داڑھی میں تر بتر بہ رہے تھے، اور میں تلاوت کر رہا تھا اور حضور کی تلاوت کی سننے کے مزے میں اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو سنتے ہوئے رو رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ اس طرح یہ بات ذہن نشین کریں کہ جہاں وعید اور عذاب کی آیات ہوں تو وہاں اس وقت رونے کی صورت بنا لیجئے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حاصل یہ کہ تلاوت قرآن پاک گویا بارگاہ الوہیت میں حاضری کا وقت ہے، اس لیے اس موقع پر اللہ رب العزت کی عظمت اور رفعت کے احساس سے اپنے اوپر مکمل عاجزی، ذلت اور اپنی یعنی پوری تواضع کے ساتھ انسان یہ تصور کرے کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ خالق کتنا بڑا، اس کی کلام کتنی بڑی۔ اس بات کی کوشش نہ کیجئے کہ قرآن پاک کو جلد ختم کرنا ہے، نہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، مزے کے ساتھ پڑھا جائے، دل کی چاہت کے ساتھ پڑھا جائے، روانگی سے پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ کسی آیت پر اگر آپ کو خضوع و خشوع میں رونا مل رہا ہے یا لطف آ رہا ہے، اس آیت پر ٹھہر جانا بھی یہ سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنی قیام اللیل میں نماز کی حالت میں ایک آیت پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑھتے، اس آیت کو پوری رات بار بار پڑھتے رہتے تھے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے کہ جب وہ نماز میں کسی آیت پر انہیں خضوع و خشوع کے ساتھ رونا نصیب ہو جاتا تو اس آیت پر ساری رات اسی تکرار کے ساتھ روتے رہتے اور اس کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ تمام فقہا اہل علم اس بات پر متوجہ ہیں کہ قرآن پاک کو تیز نہیں بلکہ اس انداز سے غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے
کہ جس میں اس میں تفکر اور تدبر کے ساتھ اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس طرح قرآن اپنے سمجھنے میں خود ہی دعوت دیتا ہے۔ اس میں جنت کی آیات جب آئیں تو انسان کے دل میں جنت کی طرف متوجہ ہونی چاہیے، اس کی طرف میں قرآن پڑھتے ہوئے اس وقت اس آیات کو بار بار پڑھتے ہوئے اپنے دل میں قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں رب ذوالجلال سے جنت کا سوال کرے۔ اور جو جہنم کے عذاب کے بارے میں وعید آئیں اور ان میں وہ آیات آئیں تو اس میں اس شخص کو اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے کہ جب ہم وہ آیات پڑھیں کہ جس میں عذاب اور وعید ہیں، جہنم کے عذابوں کا ذکر ہے، توق ہیں، زنجیریں ہیں، آگ ہے، زقوم ہے، حمیم ہے، اس کے اندر گرم پانی کے چشمے ہیں، تو ان آیات پر رک جائے، روئے اور انسان اللہ سے دعا کرے کہ رب ذوالجلال مجھے ان تمام عذابوں سے محفوظ کرنا۔ قرآن پاک میں خود رب ذوالجلال نے ایسی دعاؤں کی تعلیم بھی دی کہ جس وقت ایسی آیات آئیں تو انسان اس وقت کہے وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اس طرح قرآن پاک کے پڑھنے میں اس بات کو بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ تدبر، ذوق، حضور قلب، آداب تلاوت کے ساتھ اس کی تلاوت پڑھتے ہوئے اس بات کو سعادت مندی سمجھے کہ میں اپنی توفیق سے نہیں، یہ رب کی توفیق سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ رب ذوالجلال کا میرے اوپر کرم ہے کہ اس نے اتنی عظیم کتاب کو مجھے پڑھنے کے لیے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بعض لوگوں کی عادت ہے، ٹیلی ویژن سامنے کھلا ہوتا ہے، تلاوت کر رہے ہیں، ریڈیو چل رہی ہے اور اس میں فاحش گانے بھی ہیں اور ادھر تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو متوجہ ہوتے ہوئے نہیں بلکہ دونوں طرف مشترکہ طور پر اس عمل کو کرنے سے اسلام نے اس لیے روکا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ ہو، تفکر و تدبر کی نیت کے ساتھ ہو، اور اسے اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے عظیم کتاب کے طور پر جس وقت انسان تلاوت کرتا ہے اس کی تلاوت سے کیا ملے گا؟ وہ ملے گا کہ قبر جس میں انسان کسی کو دفنا کر واپس لوٹ آتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تنہائی میں دفنا کر جانے والے جو چلے جاتے ہیں اور تنہائیوں میں مٹی کے ڈھیر کے نیچے وہ مسلمان جو دنیا میں قرآن پاک کو پڑھتا رہتا ہے، جب وہ اس تنہائی میں اس قبر میں ہوتا ہے تو اس وقت اس پر انسانی شکل میں ایک خوبصورت نوجوان اسے سلام کرتے ہوئے وارد ہوتا ہے، تو پوچھتا ہے تو کون ہے؟ میں نے دنیا میں تجھے کبھی نہیں دیکھا، تو اتنا حسین و جمیل، میری مونس اور میری فطرت پر مجھے سلام کرنے والا تو کون سا وہ دوست ہے؟ تو وہ انسان نما وہ جسم اگرچہ وہ انسان نہیں وہ قرآن ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ کتاب ہوں، میں وہ قرآن ہوں جو صبح و شام جس کو تو پڑھا کرتا تھا، آج تجھے دفنانے والے دفنا کر چلے گئے مگر میں وہ تیرا دوست ہوں۔ اس لیے قرآن پاک اپنی دوستی کا حق قبر میں بھی، اور اس کے ساتھ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن بھی شفاعت کرے گا۔ مولا کریم عز و جل ہم سب کو کتاب اللہ کا نور عطا فرما، کتاب اللہ کے پڑھنے کا شوق عطا فرما، کتاب اللہ پر تفکر اور تدبر کے ساتھ کلام ربی سے اللہ ہمارے سینوں کو منور فرما، ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا، ہمارے بیٹوں کو، ہم سب کے بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنا، ہم سب کی بیٹیوں کو قرآن کا حافظ بنا، اور قرآن پاک کی شفاعت کا نور ہم سب کو عطا فرما کر قیامت کے دن ہمیں وہ تاج والدین جو کہ اولاد کے حافظ ہونے پر ملتا ہے ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما کر قرآن کو ہمارے لیے شافی بنا اور ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔